قرآن کی آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76 دو آیات کریمہ آج کے ہمارے درس کا حصہ ہیں۔ اس سے پہلے 6 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ علمی خیانت کا شکار رہے، علمی طور پر خیانت کا ارتکاب کرتے رہے، اور اس خیانت علمی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذموم صفات بیان فرمائی، مذموم طریقہ کار بیان فرمایا اور ان کے مذموم اعمال کو ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 حق کو چھپاتے ہیں، نمبر 2 حق اور باطل دونوں کو خلط ملط کرتے ہیں۔ ایک ہے صرف حق کو چھپانا، ایک ہے حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا۔ نمبر 3 اپنے آپ کو دوسروں سے برتر جاننا، اور نمبر 4 مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرنا، سازشیں کرنا، اور نمبر 5 یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایسی سازش کرنا کہ صبح کو کوئی آدمی مسلمان ہو جائے اور شام کو کافر ہو جائے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں شک و شبہ پیدا ہونا، یعنی گویا کہ 5ویں بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے دل میں شک اور تردد پیدا کر دینا۔ یہ وہ مضمون مقاصد اور عنوان اور ان کے اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی 6 آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ بات ایک ہی تھی، وہ بات کیا تھی؟ علمی خیانت، اور اس کے ضمن میں ان کے 5 بڑے اور مذموم اعمال کا ذکر فرمایا۔ اب یہ جو 2 آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں، ان 2 آیات کریمہ میں اہل کتاب کے مالی خیانت کا ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب کی مالی خیانت کا، جیسے وہ علمی طور پہ خائن تھے، ایسے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مالی خیانت کا بھی ارتکاب کرتے رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بالکل فطرتی اور نیچرل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی طبقے کے اندر، جماعت کے اندر، علاقے کے اندر سارے لوگ برے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں تو زیادہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ برے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کبھی 50-50 ہوتے ہیں، درمیانہ کام ہوتا ہے کہ کچھ صحیح ہوتے ہیں کچھ خراب ہوتے ہیں۔ اہل کتاب کی اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو تحریف کتاب کے مرتکب ہوئے، کتاب اللہ میں تحریف کی، کتاب اللہ میں تبدیلی کی، احکامات الہی کو انہوں نے پس پش ڈالا، بغض کا شکار ہوئے، حسد میں مبتلا ہوئے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے جو ہے وہ پاؤں تلے رون ڈالا اور ان کو تبدیل کیا دنیاوی مال اور متاع کے لیے۔ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کی توہین کی، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، اللہ کے پیغمبروں پر جو ہے وہ دشنام ترازی کی، انہیں گالیاں دیں، انہیں برا بھلا کہا، ان کے اوپر الزامات لگائے۔ یہ ساری چیزیں ان میں سے اکثریت کا حال رہی، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، چند ایک ایسے بھی تھے کہ وہ اچھے بھی تھے، اور یہی وہ اچھے لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، اور وہ پہلے اہل کتاب تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر گامزن ہونے کے لیے راہی اسلام ہوئے اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ بات سنا گئی؟ اب یہاں جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ اہل کتاب کی مالی خیانت کا عالم یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس آپ ڈھیر سارا مال بھی امانت کے طور پہ رکھوا دیں تو وہ اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ جیسے ہی آپ مانگیں گے آپ کو فوراً وہ اسی طرح واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، اکثریت ان لوگوں کی بھی ہے کہ جن کے مال کے ساتھ اس قدر محبت ہے، مال کے ساتھ اس قدر فریفتگی ہے،
ایک درہم یا ایک دینار بھی ان کے پاس اگر آپ امانت کے طور پہ رکھوا لیں تو وہ واپس لوٹانے میں پس و پیش کریں گے اور انکار تک کر دیں گے کہ آپ کی امانت ہی کوئی نہیں۔ ایک دینار، ایک طرف کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سونے کا ڈھیر بھی لا کر رکھ دیا جائے تو وہ واپس لوٹائیں گے، اور ایک طرف اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ ایک دینار بھی رکھا جائے تو واپس لوٹانے کے لیے تیار نہیں۔ اس ضمن میں مفسرین نے دو لوگوں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ یہ مدینہ منورہ کے سابقہ یہودی عالم تھے اور ان 10 علماء میں سے تھے جو اس زمانے کے دنیا بھر کے چوٹی کے عالم تھے، یعنی یہود کے جو سب سے بڑے 10 عالم تھے ان میں سے ایک عبداللہ ابن سلام تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان 10 میں سے صرف ایک یہی عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، باقی 9 عالم مسلمان نہیں ہوئے۔ یہودی 9 عالم مسلمان، یہی وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے اکثریت بے دین رہی، اکثریت غلط راستے پہ رہی، کچھ وہ لوگ تھے جو جن کے دل نرم تھے اور وہ راہ راست پر آ چکے، اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے عالم تھے، تورات جانتے تھے، اس کے احکامات کو جانتے تھے، اس کے مسائل کو جانتے تھے، اس کے معاملات کو جانتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ان کے پاس 1200 درہم 1200 اونس چاندی 1200 اونس چاندی جو کہ 48,000 درہم بنتے تھے، 48,000 درہم، اور ایک درہم کا وزن چاندی کا 3.5 ماشے تھا۔ 3.5 ماشے کے وزن کا ایک درہم ہوتا تھا، اور آج کل کے حساب سے اگر آپ اس کو تولوں میں لے کر جائیں تو کئی ہزار تولے بن جاتے ہیں، یعنی اتنی بڑی مقدار میں ان کے پاس چاندی رکھوائی گئی۔ اب وہ چاندی ان کے پاس تھی، بطور امانت تھی۔ جب امانت رکھوانے والا آدمی ایک عرصہ دراز کے بعد آیا اپنی امانت کو طلب کرنے کے لیے، تو انہوں نے بلا چوں و چرا، بغیر کسی حیل و حجت کے، قیل و کال کے انہیں لے کر کے ان کا سامان، ان کا جو چاندی کا جو ذخیرہ تھا، وہ جس حال میں انہوں نے، جس کپڑے میں اور جس مطلب وہ تھیلے میں رکھوایا ہوا تھا، اسی تھیلے کے ساتھ، اسی کپڑے کے ساتھ ان کو کھول کر دکھایا کہ یہی ہے جی، یہی ہے، گن لو، گن لیا، وزن کر لو، سارا کچھ کر لیا، فرمایا لے لو۔ ایک تو یہ ہے۔ بعض وہ ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر بھی رکھوا دیے جائیں تو وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ بعض وہ بھی ہیں کہ 1 دینار بھی ان کے پاس رکھا جائے تو حیل و حجت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور دینے سے مطلب کنی کتراتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہودی ایک اور عالم تھا، اس کا نام تھا فخاذ ابن عازورہ، فخاذ ابن عازورہ۔ یہ بھی عالم کتاب تھا اور صاحب علم تھا اور صاحب تورات، یعنی تورات کا عالم تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے جو کہ مکہ مکرمہ سے آیا ہوا تھا، اور اس نے 1 دینار امانت کے طور پہ رکھوایا۔ 1 دینار کہ میں کہیں جا رہا ہوں، واپس آ کر کے آپ سے یہ وصول کر لوں گا۔ اب اس نے رکھوا دیا، چلا گیا۔ جب واپس پلٹا آ کر اس نے اپنا دینار طلب کیا، اس نے کہا کون سا دینار، کیسا دینار، ہم تو تمہارا کوئی دینار نہیں جانتے۔ اس نے کہا حضور آپ صاحب علم ہیں، آپ کے پاس ہم نے 1 دینار رکھوایا ہے، آپ وہ دینار واپس کر دیجئے۔ جی نہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ بڑا زبردست قسم کا انکار کر دیا۔ اب وہ آدمی گیا اور وہاں سے دوڑ کے چلا گیا، لیکن اس کا دل بڑا بے چین تھا۔ مسافر آدمی کا توشہ اگر اس طرح ضائع ہو جائے تو اس کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے۔ جن کا کبھی سفر میں اس طرح نقصان ہوا وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔
اب وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، ادھر ادھر دوسرے یہودیوں سے رابطہ شابطہ کرنے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ. اچھا، فخاذ کا شاگرد وہیں پر موجود تھا. اتفاق ایسا ہے کہ جب وہ دینار رکھوا رہا تھا تب بھی شاگرد موجود تھا، جب وہ مطالبہ کے لیے آیا تو تب بھی شاگرد موجود. تو اس آدمی کے جانے کے بعد شاگرد نے کہا استاد جی دینار تو اس نے رکھوایا تھا، آپ انکار کر بیٹھے. اس نے کہا اللہ کے بندے وہ امی ہے. وہ کون ہے؟ امی ہے، یعنی جاہل ہے. وہ ان کے بقول وہ جاہل ہیں. ان کے نزدیک امی کا معنی جاہل، ہمارے نزدیک امی کا معنی جاہل نہیں. وہ اہل کتاب دوسروں کو، اپنے علاوہ دوسروں کو وہ جاہل سمجھتے تھے. آج بھی سمجھتے. تو وہ یہ کہنے لگا کہ وہ چونکہ جاہل ہیں اور تورات کے حامل نہیں، تورات کو ماننے والے نہیں، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہم اہل تورات کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کا مال ہمارے لیے حلال ہے. دوسرے تمام لوگوں کا مال ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اس لیے میں نے وہ مال قبضہ کر لیا. اب اس نے رکھوایا، قبضہ کر لیا، اس کے بعد کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے تو میں نے قبضہ کر لیا. اچھا، ادھر وہ آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اس کو کسی شخص نے، کسی درد دل رکھنے والے آدمی نے، یہودی نے ایک طریقہ بتلایا کہ جاؤ جا کر فخاذ سے کہو کہ میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھ کر کے، چبے کبے میں عالم سمجھ کر کے میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی، اگر آپ مجھے وہ امانت نہیں نہ دو گے واپس تو میں نے پورے مدینہ منورہ میں شور شرابہ کر دینا ہے. اور پھر ہوگا کیا کہ آپ کے پاس کل کو کوئی بھی آدمی اعتماد نہیں کرے گا اور آپ کے پاس امانت نہیں رکھوائے گا. اب اس نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر سوچا کہ اس طرح تو بستی بھی بڑی ہوگی. اس نے اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے چلو ہم آپ کو 1 دینار دے دیتے آپ کے مطالبے پر، ہمارے پاس تھا نہیں لیکن آپ نے چونکہ مطالبہ کر دیا، آپ مسافر آدمی، ہم آپ کو واپس لوٹا دیں. یہ ہے وہ پس منظر یا وہ واقعات، یا انہی واقعات کے نتیجے میں یا تناظر میں ان آیات کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور اس میں جو بات سمجھائی گئی، اس بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح علمی طور پر خائن تھے، بالکل اسی طرح مالی طور پر بھی خیانت کا ارتکاب کرنے والے تھے. اس علمی اور مالی خیانت کے نتیجے میں بات کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ان کے اس طرز عمل سے بات کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں خوف خدا نہیں. خوف خدا، اور یاد رکھیے جس انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو، اس کے نزدیک اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا، اللہ کے احکامات میں تحریف کرنا، اللہ کے احکامات کو پیسوں کے لیے بدل دینا، لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے مسائل بنا کر کے پیش کر دینا، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہانیاں گھڑ کر کے سنا دینا، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے واقعات بنا کر کے پیش کر دینا، اولیاء اللہ کے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے من گھڑت قصے اور واقعات بیان کر کے سنا دینا کہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ واہ واہ کرنا شروع ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ صاحب علم آدمی ہے، بڑا زبردست ان کے پاس علم ہے. ہر روز ہر نئے دن جب یہ آتے ہیں تو نئی کہانی سناتے ہیں، نیا واقعہ سناتے ہیں، نیا انداز ہوتا ہے، نئی تفسیر ہوتی ہے، نیا فلسفہ ہوتا ہے، نئے احکامات بیان کرتے ہیں، نئی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جو کوئی اور عالم نہیں بتاتا، کوئی اور مفسر نہیں بتاتا، کوئی اور واعظ نہیں بتاتا. لوگ سارے بڑے بڑے علماء کو ہم نے سنا ہے لیکن وہ عالم ایسی باتیں نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کون سے کیسے کتابوں سے قصے اور واقعات یہ جو پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں. اللہ جانتا ہے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اس تصور کے ساتھ پھر انسان جب خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر اس تصور کے ساتھ انسان لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتا ہے، اور جب خوف خدا ہوتا ہے تو پھر انسان ڈرتا ہے کہ کوئی بات غلط نہ نکل جائے. اگر کہیں غلطی ہو جائے اور کوئی اس کی رہنمائی کر دے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، اس کو اس میں کسی قسم کا باک نہیں ہونا چاہیے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہے. بات ہماری کی ہے. اس لیے عالم کا کام یہ ہے کہ عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر خوف خدا ہو. قرآن پاک نے اسی لیے کہا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عالم اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اللہ سے ڈرتا نہیں تو وہ علم بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں اس علم کا۔ ایسا علم جو بغیر خوف الہی کے ہو، یعنی بغیر عمل کے ہو۔ جب خوف الہی نہیں تو عمل نہیں، جب عمل نہیں ہے تو ایسا علم سانپ کی مانند ہے۔ ایسا علم کیا ہے؟ جو ہر روز اس صاحب علم کو ڈستا ہے۔ اور اگر یہ علم یہ عالم اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے تو پھر یہ انبیاء کا وارث ہے، پھر یہ انبیاء کا، یاد رکھیے ہر عالم انبیاء کا وارث نہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک عالم ہی اللہ کے نبیوں کا وارث ہے، نہیں۔ وہ علماء انبیاء کے وارث ہوں گے جن کا قول اور جن کا فعل، جن کا علم اور جن کا عمل دونوں متضاد نہ ہو۔ حد الامکان ان کی کوشش یہ ہو کہ وہ اپنے پڑھے ہوئے پر عمل کریں۔ کہیں ان کی غلطی اگر ظاہر ہو جائے تو اپنی غلطی پر ڈٹ جانے کے بجائے اپنی اصلاح کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ اور جو آدمی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رفتوں میں بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اس کو رفت عطا فرماتے ہیں، بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنی غلطی پر ڈٹ جائے کہ نہیں میں غلط نہیں ہوں، ساری دنیا غلط ہے، میں غلط نہیں ہوں، تو پھر یاد رکھیے یہ عالم نہیں ہے، یہ مثل سانپ اور مثل مار اور مثل بچھو ہے، یہ ڈستا ہے، خود بھی ضال ہے اور دوسروں کو بھی یعنی گمراہ کرنے والا ہے، ضال بھی ہے مضل بھی ہے۔ بات سمجھ کی نہیں؟ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اہل کتاب کی دو بری صفات کا ذکر فرمایا، خیانت علمی اور خیانت مالی، ان دونوں کا ذکر فرمایا، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد جہاں اہل کتاب کی مذموم سوچ کو بیان کرنا ہے تو وہیں پر اس بیان کرنے کا مقصد امت مسلمہ کو آگاہ کرنا ہے، امت مسلمہ کی تنبیہ کرنی ہے، امت مسلمہ کو وارن کرنا ہے کہ آپ اپنے اندر ان صفات کو نہ پیدا کرنا، ورنہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق، وہ اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو تم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان دونوں مضموم مقاصد، اپنا مضموم عزائم کو بیان کر کے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اپنے اندر سے ان بری خصلتوں کو دور کر دیں۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ امانت رکھواتے ہیں تو وہ اس امانت کو استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس وقت تو نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ ہفتے کے بعد لے لیجیے۔ انکار نہیں کرتے لیکن دینے میں تاخیر کرتے ہیں، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے۔ حالانکہ امانت کا حکم کیا ہے؟ امانت کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک باٹل ہے، اگر یہ باٹل میں نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے تو بالکل بعین ہی یہی باٹل امانت ہوگی، یہی امانت ہوگی، اور اسی کا واپس لوٹانا ضروری ہے۔ اگر میں یہ رکھوا دوں اور وہ بندہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی وہ اس پانی کو استعمال کر لے اور کہے کہ بوقت طلب میں اس جیسی ایک باٹل لے کر دے دوں گا، تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اگرچہ بوقت طلب وہ بلا توقف لے کر دے دے لیکن خیانت ہو گئی۔ خیانت کیسے ہوئی؟ کہ جو چیز رکھوائی تھی وہ چیز واپس نہیں لوٹی۔ ٹھیک ہے جی، ایک حکم تو یہ ہے۔ دوسرا امانت کا ایک حکم اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ سمجھے گا کہ جو آدمی امانت رکھوا رہا ہے اس کے اندر یعنی اس امانت میں تصرف کرنا امین کے لیے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے بالکل جائز نہیں، امین کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا جب امین کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں تو اب ضمناً ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر اس کے مکمل طور پر نگرانی اور مطلب مکمل طور پہ اس کی نگہداشت کے باوجود یا حفاظت کے باوجود وہ چیز ضائع ہو جائے
مثلا چوری ہو جائے یا خدا نخواستہ اس کے گھر میں یا اس دکان میں وغیرہ میں آگ لگ جائے جس میں وہ چیز بھی جل جائے یا خراب ہو جائے، ایسی صورت میں امین واپس لوٹانے کا حق دار نہیں ہوگا، یعنی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا کہ وہ واپس لوٹائے، کیونکہ وہ امانت ہے نا، اور امانت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ حفاظت۔ اس نے اپنی طرف سے حفاظت کی، حادثہ آیا، حادثے کی صورت میں وہ ضائع ہو گئی، اب وہ بری ذمہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور شریعت اور قانون کے نزدیک بھی اس کے ذمہ واجب نہیں کہ وہ واپس لوٹائے۔ لیکن اس کے برعکس اب دوسری بات، اگر اس آدمی نے جس نے امانت رکھوائی اور امین نے اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے اس کو استعمال کر لیا خود سے یا مالک کے کہنے پر کہ بھائی آپ کو ضرورت ہو تو آپ استعمال کر لیجیے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی مجھے آپ واپس لوٹا دینا، دونوں صورتوں میں اگر استعمال کر لی خود سے یا اس کے کہنے پر اس نے استعمال کرنے کا حق لے لیا، تو اب اگر یہ چیز ضائع ہوگی تو اس کے واپس لوٹانے کا ذمہ دار ہوگا۔ تھوڑا سا فرق ہے، اس بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے کہا یہ بوتل میں ایک آدمی کے پاس زید کے پاس رکھواتا ہوں کہ یہ آپ میری طرف سے امانت رکھ لیں، میں ہفتے بعد 2 ہفتے بعد جب مجھے موقع ملے گا میں لے لوں گا۔ اب وہ آدمی اس کو رکھتا ہے اور ہو بہو اسی کو رکھتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنی طرف سے پورا سیکورٹی کا انتظام کر کے، مطلب جو بھی حفاظتی انتظامات ہیں وہ کر کے اس کو رکھتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ بوتل ضائع ہو جاتی ہے، تو شرعاً وہ جو زید ہے یہ بوتل واپس لوٹانے کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ میں نے امانت رکھوائی ہے اور امانت کا حکم یہی ہے۔ لیکن دوسری صورت، میں نے امانت رکھوائی اور زید صاحب نے کیا کیا، میرے جاتے ہی فریج میں رکھا پانی کو، اسی بوتل کو فریج میں رکھا اور یہ نیت کر لی کہ کوئی بات نہیں یار، بوتل ہے نا پانی کی، میں اسے استعمال کر لیتا ہوں، ہفتہ 2 ہفتے، پتہ نہیں وہ اس نے 1 ہفتے بعد لینی ہے، 2 ہفتے بعد لینی ہے، 3 ہفتے بعد، اس وقت تک ہو سکتا ہے پانی خراب بھی ہو جائے، تو چلیں میں استعمال کر لیتا ہوں، اس وقت گرمی ہے، تو جب وہ طلب کریں گے میں ان کو نئی بوتل لے کر دے دوں گا۔ اب یہاں کیا ہو گئی؟ امانت میں خیانت۔ اب اس نے امانت نہیں رکھی، اس نے اس میں خیانت کر دی اور چیز استعمال کر لی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے خود رکھواتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ زید صاحب یہ بوتل آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو استعمال کر لیجئے گا، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، لیکن جب مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ مجھے لوٹا دیجیے گا۔ گویا آپ اس وقت، یہ پانی کی بات نہیں ہے، رقم کی بھی بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کسی کے پاس رقم رکھواتے ہیں اور ان سے کہہ رہتے ہیں کہ جی آپ کو ضرورت ہو تو آپ استعمال کر لیں، میں 3 مہینے تک آپ سے نہیں مانگوں گا، 3 مہینے کے بعد جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں مانگ لوں گا، تو اب یہ امانت نہیں ہوتی۔ یہ جو بات کہنا ہے نا کہ میں 3 مہینے کے بعد مانگوں گا، 3 مہینے تک جو ہے آپ اپنا استعمال کرنا چاہے تو کر لیں، یہ پھر امانت نہیں ہے، یہ پھر ایک قسم کا قرض ہوتا ہے۔ یہ قسم کا کیا ہوتا ہے؟ اور قرض کا واپس لوٹانا واجب، امانت کا واپس لوٹانا اگر وہ ضائع ہو جائے تو واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ یہی بوتل، میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس نے جب امانت رکھوائی اس نے کہا تو نہیں کہ تم استعمال کر لیں، لیکن زید نے خود سے یہ سوچ کر کے کہ میں واپس جب ضرورت ہوگی تو لوٹا دوں گا، خود استعمال کر لیا، تو اب اس نے امانت میں کیا کر دیا؟ خیانت کر لی۔ امانت میں کیا کر لی؟ تو خیانت کے نتیجے میں اب یہ ذمہ دار بن گیا واپس لوٹانے کا۔ اگر یہ استعمال نہ کرتا تو پھر یہ امانت تھی اور امانت کو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اگر اس نے حفاظت کی اور اسی حفاظت کے دوران وہ ضائع ہو گئی تو واپس کی کا ذمہ دار نہیں۔ ہاں اگر اس کی کیا کہتے ہیں غیر ذمہ داری کی وجہ سے نقصان ہوا، مثلا آپ نے اس کو موٹر سائیکل دی کہ بھائی اس کی حفاظت، مطلب یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور وہ صاحب سارے بازار بغیر لاک لگائے کھڑی کر کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ہاں جی حفاظت ہی نہیں کر رہے، نہ اس کو ورکشاپ میں رکھ رہے ہیں، نہ اپنے گھر میں، نہ اپنی دکان میں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے حفاظت نہیں کی۔ اب جب حفاظت نہیں کی، امانت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، حفاظت نہیں کی، تو اب اگر وہ چوری ہو گئی، اب اگر وہ ضائع ہو گئی، اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ باریک سا فرق تھا، سمجھ میں آ گیا جی؟ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس ڈھیر ساری روپوں کا امانت جو ہے وہ مال رکھوایا جائے امانت کے طور پر، تو وہ تمہیں فوراً واپس دے دیں۔ وَمِنْهُم مَّن إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور بعض تو وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھیں
تو وہ واپس نہ لٹائیں، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ اس کے سر پر ہر وقت کھڑے رہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ امانت رکھوا کر، امانت پیش کر کے جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں تو وہ قائل ہوں کہ بھائی آپ کی امانت ہے، آپ کی امانت، لیکن جو ہی آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور واپس ایک دن بعد، 2 دن بعد، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد واپس آئیں کہ میری امانت، تو وہ انکار کر دیں کہ کوئی امانت نہیں۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ السَّبِيلُ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس اپنا خیانت کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ مالی خیانت کرتے کیوں ہیں لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ان کا ایک نظریہ اور ایک سوچ بن گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ، یعنی اہل کتاب کے علاوہ دوسرے لوگوں کو وہ امی سمجھتے تھے اور امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ، ہم سے کوئی پکڑ، حالانکہ دین موسوی میں ایسی کوئی بات، تورات میں ایسی کوئی بات، انجیل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے گھڑ لی تھی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ کو محض جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس بات کو یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اس بات کو یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی بول رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ خوف خدا نہیں ہے، خوف بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، خوف خدا رکھے، تو فرمایا خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔